تو نبی ہے، نبی کے صحابہ تو صحابہ ہے، نبی کے در کی خیرات لینے والے کتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہے میرے بھائی، نبیوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پٹھے نئے نئے اسٹائل میں آ کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، ارے بھائی نبی بھی نماز پڑھے ہم بھی نماز پڑھے، نبی بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھے، نبی بھی جو ہے نیک کام کرے ہم بھی نیک کام کرے، نبی بھی تبلیغ کرے ہم بھی تبلیغ کریں۔ آہا بولا کتنا پیارا لڈو ہے تو، نبی کے برابر ہے، نبی بھی نیک کام کرے ہم بھی نیک کام کریں، نبی بھی نکاح کرے ہم بھی نکاح کریں، نبی بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، نبی بھی اچھے کام کرتے ہم بھی اچھے کام کرتے، ہم بھی نبی برابر ہے۔ تو میں بولا بالکل پٹھے، میں بولا نبی کے پاس ہاتھ تھے، بولا بے شک تھے، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے۔ بولے نبی کے ہاتھ میں انگلیاں تھے، بولے کتنے تھے؟ پوچھا، بولے 10 تھے۔ تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10 ہے۔ نبی 10 میں سے 9 انگلیوں کو چھپا لیے، ایک انگلی سے اشارہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں بولا تو برابر ہے تو بھی اشارہ کر، اور تو چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اگر ایک انگلی سے نہیں ہو رہا تو پورے 5 انگلیاں کھلا، اگر 5 سے نہیں ہو رہا تو پورے 10 کھالا، اگر 10 سے نہیں ہو رہا زمین پہ جا کے نہیں ہو سک رہا تو شادی خانے کے اوپر جائے کے آیا۔ مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے میرے بھائی، پاگل قوم، کہاں سے اللہ ان کو جو ہے دماغ دیا نہیں معلوم۔ یہ ہولی قوم پہلے نبی ہم نبی کے برابر، یعنی ہم کہنے لگے ظالم، نبی کا مقابلہ، نبی کی برابری کا ذہن، یہ مردودانہ ذہن، یہ تیرے جو ہے جاہلانہ ذہن، یہ ضلالت مکر و فریب کی شرارتوں کا بھرا ہوا ذہن تو استعمال کر رہا ہے۔ ارے اگر تو پلٹ کے غور کر کے دیکھے گا تو پتا چلے گا تیرے گھر میں ایک ماں رہتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ماں ہونے کا درجہ دے دیا۔ وہ ماں سے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، وہ ماں سے کبھی غلطیاں ہوتی ہے، وہ ماں سے خطائیں ہوتی ہے، وہ ماں سے کبھی لفظش ہوتی ہے، اور اللہ نے اگر تجھے نیک بنا دیا، متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، عابد بنا دیا، زاہد بنا دیا، تو اتنا کامل ہو گیا کہ روحانی طور پہ تو ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اللہ نے تجھے اتنا کامل بنا دیا، زمین پہ آیا تو وزیر اعظم بن گیا، آسمانوں میں ہواؤں میں اڑنے کے لائق ہو گیا۔ ویسے بیٹے کو بھی اگر کوئی پوچھے اب بتا وہ جو تیرے گھر میں عورت ہے وہ کون ہے، ہواؤں میں اڑنے والا بیٹا کہے گا وہ میری ماں ہے، وہ میری ماں ہے۔ اب بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ وہ گھر میں رہتی ہے، گناہگار ہے، تو متقی ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو وہ فرما بردار بیٹا جواب دے گا میں ابھی تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اگر میں آسمانوں تک بھی پہنچ جاؤں خدا کی قسم تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یا رسول اللہ، ارے تھوڑے ذرا سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء جامعہ، کنجوس لوگ ہیں بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بیماری والا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کا شکر ہے اچھے لوگ ہمیں باتوں میں ٹیکا دے کے بیٹھے تو میرے کو ٹینشن ہوگا، کہیں کو ٹیکا دے کے بیٹھے میرے مقصد کیا تھا تھوڑا دواخانے سے آئے کرے تو ٹیکا لے کے بیٹھے نا، تو ویسا ہم سمجھا کچھ خود کو نہیں چل رہا کیا، مگر اللہ کے طرف سے سہلے لے کے تو اچھے سیکھ رہے ہو، نہیں صحیح ہو گئے میں جان لو نو پرابلم نہیں بولو جی۔ اب جتنے بڈھے ہیں ٹیکا لے کے بیٹھو،
जितने जवान है सामने आके बैठो, देख लेंगे कौन कौन जवान है। एक छोड़ गया जवान, अरे दूसरा जवान भी उठा दो, दो ही जवान निकले। एक जवान खाली ऐसा हटा बता। अच्छा इधर के जवान कौन सा नजर आ गया हो? देखो ये नबी की मजलिस है, यहाँ पे टेका लगा के टांगों पे टांगा डाल लेके, ये कोई जो है बेगम को देखने गए तो ऐसी नहीं, ये आका का जिक्र सुनने आए तो ऐसी नहीं। तो सरकार की महफिल में बैठे तो आप नवाब बन के नहीं बैठना, गुलाम बन के बैठना। सुभान अल्लाह, क्या बात। टेका लगा के बैठना नवाबों का काम है, सर झुका के बैठना गुलामों का काम है। तो आप गुलाम बन के बैठिए ना, तो इंशाअल्लाह ताला रहमतें उतरेंगी ना, तो कुछ खतरा अपने को भी मिल जाएगा। आशिक बन के बैठिए, आशिक बन के बैठिए, इंशाअल्लाह बात थोड़ी समझ में आएगी। टेका लेके शुरू कर देना तो फिर मसला मेरा उतनी दूर से आना खराब हो जाएगा। मैं तकरीबन 550 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, अनंतपुर से आ रहा हूँ, आंध्र प्रदेश से आ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में कल रात में मेरा बयान था, अनंतपुर रात में बयान करके हम लोग 4 बजे रात को निकले, तो माशाल्लाह ठीक 5 बजे उस्मानाबाद पहुंचे। बोला बहुत लंबी मोहब्बत हो गई मेमोरी वालों से। तो बहरहाल बेटा अपनी माँ के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो तो सारी कायनात का आका है, सारे नबियों का सरदार है, सारे अंबिया का इमाम है, तो जाहिर कौम उनके बराबर कैसा हो सकती? नहीं हो सकती। अरे अल्लाह कह रहा है रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है, रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है, तो फिर प्यारे बुजुर्ग दोस्तों ये मौलवी नबी के बराबर कैसे हो सकता है? समझने की बात है, दीन समझने की बात है। अच्छा एक मतलब ऐसे ही हुआ, एक दस्तरखान बिछाया गया, मेरे आका की उनको दावत दी गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के घर तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम आए, तो वो सहाबी क्या किए कि अपने नबी को मिलाने के लिए, अपने नबी से मिलाने के लिए अपने पड़ोसियों को भी दावत दिए। तो उनके पड़ोस वाले भी उस दावत में आ गए। रसूल अल्लाह की दावत थी, सहाबाए किराम की दावत थी, अड़ोस पड़ोस में दावत में तशरीफ लाए। तो उस अड़ोस पड़ोस में कुछ यहूदी थे, कुछ काफिर थे, कुछ ईसाई थे, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के साथ तशरीफ लाए। तो हुजूर के साथ दस्तरखान पर बैठे एक यहूदी सामने रूबरू बैठा हुआ खाना तनावुल कर रहा है। प्यारे मुस्तफा भी निवाला उठा रहे हैं, यहूदी भी निवाला उठा रहा है। प्यारे मुस्तफा खाना चबा रहे हैं, यहूदी भी निवाला चबा रहा है। हुजूर जो है रोटी ले रहे हैं, यहूदी भी रोटी ले रहा है, सारे सहाबा भी खाना खा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी खाना खा रहे हैं। वो जो सहाबी मेजबान थे वो सबको खाना खिलाते जा रहे हैं। वो जो यहूदी मेरे मुस्तफा को खाना खाते देख रहा था, दाने चबाते देख रहा था, रोटी निगलते देख रहा था, उसने हजरत बिलाल जो उसके बाजू बैठे थे उससे कहने लगा, बिलाल आका तुमने ऐसी क्या चीज देख ली जो इस मोहब्बत के दीवाने हो गए हो? तो हजरत बिलाल ने पूछा, क्या तुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? बोले क्या खास बात है? मैं भी खाना खा रहा हूँ, ये भी खाना खा रहे हैं, मैं भी चबा रहा हूँ, ये भी चबा रहे हैं, मैं जो खा रहा हूँ ये भी वही खा रहे हैं, इसमें खास बात क्या है? तो बिलाले हबशी झूम उठे, झूमते कहा, अरे जरा सुन ले, तू जो खा रहा है वो अल्लाह के दरबार में शिकवा कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि अल्लाह मुस्तफा के दस्तरखान पे आने के बाद भी तूने मुझे यहूदी का निवाला बना दिया, और जो मेरा नबी खा रहा है वो दाना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह तूने पैदा तो किया, किसी का भी निवाला बना सकता था, मगर तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे किसी और का नहीं, आमिना के लाल का निवाला बना दिया। तू जो खा रहा है वो शिकवा कर रहा है, नबी जो खा रहे हैं वो शुक्र अदा कर रहा है। 这个。 ये फर्क है तेरे में और मेरे नबी में। नहीं,  तो फिर आले हबशी झूम उठे, झूमते कहा, अरे जरा सुन ले, तू जो खा रहा है वो अल्लाह के दरबार में शिकवा कर रहा है, ये अल्लाह मुस्तफा के दस्तरखान पे आने के बाद भी तूने मुझे यहूदी का निवाला बना दिया, और जो मेरा नबी खा रहा है वो दाना दाना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह तूने पैदा तो किया, किसी का भी निवाला बना सकता था, मगर तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे किसी और का नहीं, आमिना के लाल का निवाला बना दिया। नहीं, तू जो खा रहा है वो शिकवा कर रहा है, नबी जो खा रहे हैं वो शुक्र अदा कर रहा है।
دیکھو کائنات کے کسی بھی مولوی کو دیکھو ثواب ملتا، رتبہ نہیں ملتا. جلدی جلدی سمجھ آ رہے تھے. مولانا کو دیکھنا، عالم دین کو مصافحہ کرنا، عالم دین سے بات کرنا ثواب ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا ثواب ہے، مگر پوزیشن نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے. مگر میرے نبی کو دیکھنا ثواب بھی ہے، صحابیت کا درجہ بھی ہے. صحابیت کا درجہ ہے تو وہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. پوری کائنات کے نمازیوں کی نماز ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے غلام بلال حبشی کی 2 رکعت ایک طرف. ساری دنیا کے نمازی مل کر بلال حبشی کی 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے، پوری دنیا کے نمازی مل کر بلال حبشی نبی کے دیکھنے والے صحابی کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر پیارے مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا کریم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو 12 ربیع الاول کو جو نبی ہم کو ملا ہے، خدا کی قسم یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. ارے یہ آج کل کے چندی مسلمان ہیں جو میرے مصطفیٰ کا مقام نہیں سمجھے ہیں، میرے نبی کی عظمت نہیں سمجھے ہیں، میرے نبی کے رتبے کو نہیں سمجھے ہیں. ارے مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ نبی کتنی عظمت والا ہے. اس کے لیے 2 روایت سناتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے، حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بارہا عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے تو پیارے محمد کا امتی بنا کر پیدا کر دیتا تو یہ میرے ہاتھ میں زیادہ بہتر ہوتا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں. اب کسی سے شروع ہو گئے. اچھا یہ تقریر ختم کرو نہیں ہے. ارے اتنے خطرناک ہے، ابھی چٹیا دے گا. تو حضرت موسیٰ پیغمبر ہو کے تمنا کرتے ہیں، کاش میرا رب مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا دیتا، میرے ہاتھ میں زیادہ بہتر ہوتا. پیغمبر تمنا کر رہے ہیں بھائی، پیغمبر ایک ہو گیا. دوسری بات دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کا دور ہے. حضرت صالح کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. ایک معذور شخص جس کے 2 پیر نہیں تھے، ایک چھوٹی سی لکڑی کے پیر لگا کے وہ بنڈی پہ بیٹھا، ہاتھوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھ رہا تھا. 2 پیر نہیں تھے اس کے، کمر کے بل بیٹھا ہے، ایسے ہاتھوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنا سفر طے کرتا ہے. وہ شخص حضرت صالح کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا تو حضرت صالح کو دیکھا تو آواز دینے لگا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ. حضرت صالح علیہ السلام بجلی کی طرح پلٹے اور اس کے طرف آئے، کہنے لگے اے شخص، تو مجھے یہ کیا کہہ کے پکار رہا ہے؟ یہ کیا نام لے کے پکار رہا ہے؟ کہا میں آپ کو محمد کہہ کے پکار رہا ہوں. کہا تجھ سے کس نے کہا کہ میرا نام محمد ہے؟ کہا کسی نے نہیں کہا. یہ کہا کیوں مجھے محمد کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا. ان کی شان یہ ہوگی، جب وہ راستے سے چلیں گے تو ہواؤں میں خوشبوئیں مہکنے لگے گی. وہ راستے سے گزریں گے تو جس راستے سے جائیں گے وہاں کا ماحول نورانی نورانی ہو جائے گا. وہ جس راستے سے گزریں گے وہ راستے میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. آپ گزر رہے تھے، وہی منظر میں نے دیکھا تو سمجھا کہ شاید آپ محمد ہیں، اس لیے میں نے یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے پکارا. تو حضرت صالح کا جواب سنو، اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو، نبی کا جواب سنو، ایمان کو تازہ کرو. حضرت صالح نے کہا اے شخص سن لے، میرا نام محمد نہیں ہے. کہا آپ محمد نہیں ہے تو پھر کون ہے؟
تو حضرت صالح نے میں پیغمبر ہوں کہنے کے بجائے کیا کہا؟ حضرت صالح نے کہا کہ سن میں وہ تمنا آرزو رکھنے والا ہوں کہ میرا رب مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کرتا تو کیا بے وقوف امتی ہیں جو اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھے ہم. ہمارے پاس ایسی جاہل بے وقوف قوم پیدا ہو گئی. ایک پیلے شرٹ والے بھیا لگتا ہے آج تمہارا ولیمہ رکھ دو فون بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ. آپ لوگ ڈرے کیا؟ ہم آپ کو چھوڑ کے پڑھتے تم آپ کے پیچھے لگے ہوئے. مسئلے کو سمجھو. نالائق قوم اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھی. کیا اللہ کا احسان عظیم ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو میرے کو حضرت آدم کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا, حضرت ابراہیم کا امتی بنا کے پیدا کر دے سکتا تھا, حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کا امتی بنا کے پیدا کر دیتا تھا. وہیں پیدا ہو گئے, وہیں مر جاتے تھے, اب تک رہے نہ نام نہ پاتا, نہ 20واں نہ 40واں, پوچھنے والا نہیں پہچاننے والا نہیں رہتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا کے پیدا کیا. چاہیے کہ فخر کرے فخر. میں میلاد النبی کا جلوس نکال دوں. میرے کو بازو والے پوچھے پٹھے مولانا یہ ہمارے پٹھے نکالو تو بہت ہے, تم تو نکو نکالو نہ بولے. بولا کئی کو نکو نکالو رے دیوانے. اللہ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ میں مومن ہوا, میں مسلمان ہوا. میں مسلمان کیسا ہوا؟ میں ابا کا نام پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا, نانا کا نام لے کے مسلمان, دادا کا نام سن کے مسلمان. میں پیدا ہوا تو میرے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی یہ نام میرے کانوں میں کہا گیا میں سنا مسلمان ہو گیا. میں بتا 12 ربیع الاول کو صرف حضرت آمنہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا, صرف حضرت عبداللہ کا دلارا پیدا نہیں ہوا, صرف حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں کا تارا پیدا نہیں ہوا, صرف حضرت ابو طالب کے چہرے کا نور پیدا نہیں ہوا, بلکہ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے نام ہم سب کا ایمان پیدا ہوا. تو میں پوچھا میرا ایمان پیدا ہوا, میں خوش ہونا نہیں ہونا؟ بولو جی, تمہارا بیٹا پیدا ہوا تو تم خوش ہوتے, میرا ایمان پیدا ہوا تو میں خوش نہ کہوں. کیا بات. اور پھر کالے باپ کو کالا بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائیاں بانٹا. سونے باپ کو سونا بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائیاں بانٹا. یہاں تو اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے, مالک جنت پیدا ہوا ہے, مختار کائنات پیدا ہوا ہے, سید المرسلین پیدا ہوا ہے, امام الانبیاء پیدا ہوا ہے. ارے یہاں تو ساری کائنات کے غلاموں کو بخشا کر جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا ہے, ایک خدا کے ہونے کی گواہی دینے والا پیدا ہوا ہے, ساری امت کو شفاعت کا مشرا سنانے والا پیدا ہوا ہے. جنت کا دروازہ سب سے پہلے جس کے لیے کھلا ہوگا وہ نبی پیدا ہوا ہے. سارے انبیاء جس کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے رہیں گے وہ آقا پیدا ہوا ہے. ایسا آقا پیدا ہو گیا تو 12 ربیع الاول کو کھانا کھلاؤں نہ کو کھلاؤں؟ بولو تم لوگ کا کھلاتے نہیں کھلاتے.
ارے وہ پیدا ہوا ہے جو ساری کائنات کو کھانے کا طریقہ سکھا رہا ہے، جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے، ماں کا مقام سکھا رہا ہے، باپ کا مرتبہ سکھا رہا ہے، خالہ کی عزت سکھا رہا ہے، چچا کا رتبہ سکھا رہا ہے، عامل کا مقام بتا رہا ہے۔ ارے وہ پیدا ہوا جو جنت کا تعارف کرا رہا ہے، ارے وہ پیدا ہوا جو ہم کو دوزخ سے ڈرا رہا ہے، ارے وہ پیدا ہوا جو زمین پہ بیٹھ کے خدا سے خدا کا پتہ بتا رہا ہے۔ ارے ایسی ذات پیدا ہوئی، اب جشن نہیں منائیں گے تو پھر مردود دور ہو، مردود دور ہو، تو شیطان کی اولاد ہے دور ہو۔ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جشن مناؤں گا۔ نبی کا مقام مجھے میرے بھائی مسلمان کھیل پاگل۔ گاندھی جی کی سمادھی کے سامنے ٹھہرے مولانا، ارے گاندھی جی کی سمادھی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہونے کے لیے پاگل قوم تیار ہے، نام محمد ان کے انگوٹھا چومنے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ کون ہے یہ نبی؟ ہاں سبحان اللہ، کون ہے میرا نبی؟ سنو ایمان کا دعوت۔ حضرت عمر، بخاری مسلم مشکات شریف متفق علیہ حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر توحید کی تلاوت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ نہیں آئے تو ٹھنڈے ٹھنڈے لفظ ذرا بولو۔ تو حضرت کا چہرہ ایسے نیچے جھکا ہوا، حضور بیٹھے ہوئے چہرہ نیچے، حضرت عمر سامنے بیٹھے توحید کی تلاوت کر رہے، ساتھ میں حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے۔ حدیث شریف حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے، توحید کی جیسے ہی انہوں نے تلاوت کی، حضرت ابوبکر نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کو روکا، کہا عمر خاموش ہو جاؤ، بابو میں جا رہا۔ اتنا زیادہ میں تو سڑکی ہے، نہیں میں اس لیے اس کو روک رہا ہوں۔ اب میں چپ تھوڑی آدم آیا تو ایک دن کا 1-2 گھنٹے سن لیا نا تو زندگی بھر بدعقیدہ نہیں ہوتا ہی نہیں۔ میرے کو ڈھکانا، میرے کو سنانا وہ مقصد نہیں ہے، اس کا ایمان بچانا مقصد ہے۔ کیونکہ آج کل بازو والے بٹھے خطرناک صورتوں میں آ رہے، کبھی ماموں کی صورت میں آ جائے، کبھی پیتا کی صورت میں آ جائے، کبھی بھوپا کی صورت، اور ایک بڑا بدنصیب رات کی جورو کی شکل میں